خداوند کے بابرکت جلالی نام میں آپ سبوں کو سلام۔ عزیزو، آج کا زندہ کلام افسیوں 4 باب اس کی 15 آیت۔ بلکہ محبت کے ساتھ سچائی پر قائم رہ کر اور اس کے ساتھ جو سر ہے یعنی مسیح کے ساتھ پیوستہ ہو کر ہر طرح سے بڑھتے جائیں۔ عزیزو، بڑھتے جانے کا عمل جو ہے مسلسل ہے، کنٹینیوسلی ہے، اور کس کے ساتھ؟ مسیح کے ساتھ پیوستہ ہو کر، جیسے یسوع المسیح نے یوحنا رسول کے انجیل میں کہا کہ میں انگور ہوں اور تم ڈالیاں ہو، جو ڈالی مجھ میں قائم رہتی ہے وہ بہت سا پھل لاتی ہے، اور جو مجھ میں قائم نہیں رہتی وہ سوکھ جاتی ہے، اور پھر وہ کہاں ڈالی جاتی ہے؟ آگ میں جھونکی جاتی ہے۔ ہم مسیح کے ساتھ پیوستہ ہو کر ہی آگے پھل لا سکتے ہیں، بڑھ سکتے ہیں۔ بہت سے مسیح روحانی باتوں میں وہ نہیں رہتے ہیں، ان کی روحانی حالت سال بسال وہی رہتی ہے، ان میں کسی طرح کی عزیز و ترقی نظر نہیں آتی۔ وہ تو پیدا تو ہو گئے لیکن بڑھتے نہیں ہیں۔ کیا ہمیں ہمارا ہرا بھرا پتا ہو کر مطمئن رہنا چاہیے کہ نہیں؟ کیا ہمیں بھی بالی اور دانہ بن سکے گا کہ نہیں؟ کیا ہم مسیح کے پر ایمان لا کر اس پر خوش رہ سکتے ہیں کہ نہیں؟ کیا ہمیں نجات مل گئی ہے؟ اس کی خواہش نہ رکھے کہ تجربے سے اس کے علم کی معمولی کو جانے۔ ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ ہماری یہ آرزو ہر وقت ہونی چاہیے کہ اس کی دولت کا بتدریج زیادہ جانے، ہاللویا، جو ہمیں مسیح یسوع میں حاصل ہے۔ دوسروں کے پاکستانوں کو دیکھ کر یا ان کی دیکھ بھال کر کے اچھا ہے، لیکن اپنی روحانی بڑھوتری کو بھی نہیں ہمیں بھولنا چاہیے، اس کو بالکل نظر انداز نہیں کرنا چاہیے۔ ہمارے دل میں کیوں ہمیشہ جاڑوں کا موسم ہو؟ کیوں ہم بے پھل رہیں؟ کیوں ہمارا پاکستان یہ لومڑی بچے خراب کریں؟ بے شک ہمیں بھی بونے کی وقت کی ضرورت ہے، کیونکہ ہر ایک بندے کو خدا یسوع مسیح میں پیوستہ رہنے اور اس میں بڑھنے کی ضرورت ہے۔ یہ ہر ایک کا انڈیویجولی کام ہے۔ ہمارے دل میں کیوں ایسے خدشات ہوں کہ ہم بڑھ نہیں رہے؟ ہمیں اپنے اوپر اپنے جائزہ لینا ہے۔ کیا آیا ہم مسیح کے ساتھ چل رہے ہیں؟ اگر چل رہے ہیں تو بے پھل کیوں ہیں؟ بڑھ کیوں نہیں رہے؟ ان چیزوں کو جانچنے کی ضرورت ہے۔ آج کا کلام جو ہے وہ اسی لیے ہے کہ ہمیں آج ہم جانچیں، اپنی کمٹمنٹ پر غور کریں، آیا ہم کہیں غلط سمت پر تو نہیں جا رہے؟ ہمیں چاہیے کہ فضل کی اس فصل کو پک جانے کے لیے یسوع مسیح کی ضرورت ہے، ہم اس کے ساتھ پیوستہ رہیں۔ خدا یسوع مسیح کی اس خوبصورت مسکراہٹ کی دھوپ کی بھی ہمیں ضرورت ہے، کیونکہ یہ تپش خدا یسوع مسیح کی رفاقت سے ہی ہمیں لطف اندوز کرتی ہے۔ ہمیں دور ہی سے اس کا چہرہ دیکھنے کی جو ہے وہ ضرورت ہے، اور اس طرح ہمیں اس کے ساتھ آگے بڑھنے کی اور اس کی تپش لینے کی بھی یسوع مسیح کی ضرورت ہے۔ ہمیں اس طور سے خدا کی اس پاکیزگی، محبت، ایمان اور امید، بلکہ ہر طرح کی نعمت کی ہمیں ضرورت ہے تاکہ ہم ترقی کریں۔ جس طرح عزیز سورج جو ہے طلوع ہوتا ہے اور چمک دمک پہاڑ کی ٹیلوں سے نظر آتی ہے، اسی طرح خوشکن نظارے بھی جب ایسے ایماندار کے چہرے سے روح کی چمک دمک سے نظر آتے ہیں، جو ساؤل کی طرح اپنے ساتھیوں سے آگے بڑھا۔ وہ ایک اونچے پہاڑ کی چوٹی کی طرح آفتاب صداقت کی کرنوں کی عکاسی کرتا ہے، تاکہ جو اس کی معرفت مسیح کی خوبصورتی کو دیکھتے ہیں، وہ اسی کے آسمانی باپ کے جلال میں جو ہے وہ بڑھتے ہیں اور اس کو جلال دیتے ہیں۔ آئیے ہم دیکھیں کہ ہم کیسے بڑھ رہے ہیں، کیسے چل رہے ہیں۔ ہم روز بروز جڑ پکڑتے تعمیر ہوتے تموتیس کی طرح اور پول کی طرح، جو کہ کہتا ہے میں ادھورے دنوں کی پیدائش ہوں، پھر بھی سب سے بڑھ کر اس کی خدمت کا جو ہے وہ حصہ خداوند یسوع مسیح کے لیے ہے، جو انڈائریکٹلی خداوند کا شاگرد تھا۔ آئیے ہم پول کی طرح اپنی کمٹمنٹ کو دیکھیں اور اپنے آپ کو جانچیں کہ خداوند آیا میرا کام جو ہے وہ تیرے حضور میں لائق طور پر بابرکت پھلدار ہے کہ نہیں ہے۔ اگر نہیں ہے تو ہم پھر سے اس کمٹمنٹ کو دیکھیں، اپنے آپ کو جانچیں اور خداوند کے حضور میں آگے بڑھنے کا گہرا فضل خداوند سے مانگیں، کیونکہ اسی میں پیوستہ رہ کے ہماری ترقی ہے۔ ہاللویا۔ خداوند اس کلام کے مطابق اب سبوں کو، مجھے، ہمارے گھرانوں کو برکت دے، آمین۔